صلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر عام طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ ہوتا ہے اور کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ جس چیز کا جتنا تذکرہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اتنے ہی زیادہ معلومات ہوتے ہیں اور اتنا ہی زیادہ ان سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ بار بار جس چیز کو دہرایا جاتا ہے اس کی محبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ چیز کو اپنے دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، وہ شخصیت تو ایسی ہے کہ جو اس کائنات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہے، سب سے اونچی شخصیت ہے، سب سے اونچا مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اپنے کرم سے عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی آخر الزماں بنا کر بھیجا اور آخری پیغمبر بنا کر آپ کو بھیجا ہے دنیا میں، اور آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے رہنے والی انسانیت کے لیے ہے، اور سب کے لیے آپ کی تعلیمات ہے، اور قیامت جب تک قائم نہ ہوگی اس وقت تک آپ کی تعلیمات قائم رہیں گی، اور ان تعلیمات پر انسانوں کو عمل کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ آپ کے سامنے مختصراً کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ بھی ہوا تھا۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو لانے کے بعد آپ بالکل چھوٹے سے تھے۔ اس وقت میں آپ کو دودھ پلانے کی فکر کی گئی۔ عرب کے اندر ایک دستور تھا، ایک طریقہ تھا، مکے سے ہٹ کر، بڑے شہروں سے ہٹ کر چھوٹے شہروں میں لوگ جاتے تھے اور جا کر بچوں کو رکھ لیتے تھے، ان کی پرورش ہوتی تھی چھوٹے شہروں کے اندر، گاؤں دیہات وغیرہ کے اندر۔ تو دیہات وغیرہ سے خواتین اور مرد حضرات اپنے قافلوں کو لے کر، اپنے بیوی کو، بچوں کو لے کر شہروں کا رخ کرتے تھے، اور وہاں آ کر وہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر جاتے تھے اور ان کو دودھ پلاتے تھے، ان کی پرورش کرتے تھے، اور اس کی ان کو اجرت دی جاتی تھی، ان کو اس کی اجرت دی جاتی تھی اور پیسے ملتے تھے اس کے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ویسے ہی کیا گیا، اور دائی حلیمہ اور ان کے اور بھی سہیلیاں تھیں، وہ سب مل کر طائف سے نکل کر، طائف کے آگے تھوڑا چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں سے نکل کر پورے کے پورے لوگ مکے کو آئے تھے، اور بہت سے لوگ تھے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ جو تھی، ان کے پاس جو اونٹنی تھی ذرا کمزور تھی، لاغر تھی، دبلی پتلی تھی اور تیز نہیں چل سکتی تھی۔ وہ آنے میں دیر ہو گئی، ان کے جو سہیلیاں تھیں ان کا انتظار کرے بغیر مکے پہنچ گئے۔ مکے پہنچنے کے بعد مکے کے اندر جہاں جہاں پر بھی لڑکے لڑکیاں جو بھی تھے ان کو لے کر گئے، اور واپسی میں ملے تو پتہ چلا کہ مکے کے اندر تو کوئی ہے نہیں، سب لے کر چلے گئے۔ دائی حلیمہ بعد میں آئی، جب بعد میں وہاں پر پہنچی تو پتہ چلا کہ ایک ایسا گھر ہے جس کے اندر یتیم بچہ ہے۔ حضرت عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے 2 مہینے پہلے یا اس سے کم زیادہ،
دنیا سے چلے گئے تھے حضرت عبداللہ، تو یتیم لڑکا ہے، اس کی اطلاع ملی، حضرت دائی حلیمہ آئی اور آ کر اس بچے کو دیکھا اور اندازہ لگایا کہ یتیم گھرانہ ہے، کیا ملے گا مجھے کھانے پینے کے لیے، کیا یہ لوگ مجھے تنخواہ دے سکتے ہیں، پیسے دے سکتے ہیں، یہ سوچ کر اور مکے کے اندر گئی، جا کر جہاں جہاں بھی پتہ چلا اس گھر میں بھی لڑکا ہے، اس گھر میں بھی لڑکا ہے، اس گھر میں بھی بچے ہیں، اور وہاں جا کر انہوں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ ان کے سہیلیاں لے کر چلی گئی سب۔ اب پھر جب جا رہے تھے تو اس وقت میں خیال آیا کہ خالی ہاتھ کیوں جائیں، چلو اس یتیم بچے کو ہی لے کر جائیں گے، دیکھنے میں تو بڑا خوبصورت بچہ ہے ماشاءاللہ۔ اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ سارے عیبوں سے پاک پیدا کیے گئے، کأنک خلقت کما تشاء، جیسا آپ اپنی مرضی سے پیدا کیے گئے ہوں، خود سے اللہ سے کہا ہو کہ مجھے ایسا بناؤ ایسا بناؤ ایسا بناؤ، ایسا پیدا کیے گئے، اور انتہائی حسین و جمیل لڑکا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دائی حلیمہ کو خیال آیا کہ چلو بچہ اچھا ہے، لے کر جاتے ہیں، بچے کو دیکھ کر ہم گزارا کر لیں گے، کھانے پینے کو نہ ملے کوئی حرج نہیں۔ بعض دفعے ہوتے ہیں نا، کسی اولاد کو دیکھ کر کم کھا پی کر غربت میں بھی اپنا گزارا کر لیتے ہیں، تو دائی حلیمہ نے یہی سوچا کہ چلو جیسا بھی ہو ہم بچے کو رکھ لیں گے۔ چنانچہ آئے اور آ کر اس بچے کو اپنے گود میں اٹھایا، اور جیسے ہی گود میں اٹھایا تو دائی حلیمہ نے کیا کیا، دونوں یعنی پیشانی پر دونوں بہو جو ہوتے ہیں اس کے بیچ میں آپ نے بوسہ دیا حضرت دائی حلیمہ نے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور دیکھ کر مسکرایا دائی حلیمہ کو۔ جیسے ہی مسکرایا تو ان کا مسکرانا تھا، ظاہر بات ہے کہ چھوٹا سا بچہ، خوبصورت بچہ، اس روئے زمین پر اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا تھا، اتنا خوبصورت بچہ، اس کے مسکرانے کی ادا حضرت دائی حلیمہ کو اتنی پسند آئی، انہوں نے فوراً کیا کیا، اس بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا، اور اس طرح سے خوش ہو گئی اور اپنے شوہر سے کہا چلو جس بچے کو لے کر جاتے ہیں، بچہ بڑا اچھا ہے، بڑا پیارا بچہ ہے۔ چنانچہ حضرت دائی حلیمہ اس بچے کو لے کر جو بھی ان سے معاملہ کرنا تھا کر لیا، اور وہاں سے نکل کر جانے لگے۔ اب جانے کے لیے پہلے تو حضرت دائی حلیمہ کے شوہر اونٹ پر بیٹھے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بٹھایا، پھر دائی حلیمہ بیٹھی، لیکن اونٹ چلنے کا نام نہیں لیتا۔ اور پھر جب اندازہ ہوا کہ اونٹ نہیں چل رہا ہے تو آپ نے ترتیب بدل دی، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کیا، پھر ان کے شوہر بیٹھے، پھر دائی حلیمہ بیٹھی، تو وہ چل پڑا اونٹ وہاں سے۔ جب وہاں سے وہ اونٹنی چلی اور یہ چاہتے تھے کہ مکے کی طرف اس کا رخ کریں، طائف کی طرف اس کا رخ کریں، لیکن اونٹنی طائف کی طرف چلنے کے لیے تیار نہیں، نکیل پکڑ کر کھینچتے اور اس کو طائف کی طرف چلنے کے لیے مجبور کرتے، لیکن وہ اونٹنی چلتی نہیں۔ آخر میں اس کو ڈھیلا چھوڑ دیا گیا۔ چنانچہ وہ اونٹنی کعبۃ اللہ کا رخ کر کے ادھر آ گئی، اور کعبۃ اللہ کے رخ پر آئی اور آ کر دور سے کعبۃ اللہ کو دیکھا، دیکھ کر ایک مخصوص قسم کا سجدہ کیا، اور کرنے کے بعد خود ہی پلٹ کر اپنا طائف کی طرف چل پڑی۔ اب شروع میں تو وہ کمزور تھی، لاغر تھی، چل نہیں سک رہی تھی، اور بڑی مشکل سے چلتی ہوئی آئی، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کیا گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کی وجہ سے جو برکتیں رحمتیں دنیا میں ظاہر ہونی تھی وہ ظاہر ہونی شروع ہو گئی۔ چنانچہ اس اونٹنی کے اندر بڑی طاقت آئی، بڑی یعنی قوت آ گئی، تیزی کے ساتھ چل پڑی۔ یہ لوگ بھی حیرت میں پڑ گئے، چلو تیزی کے ساتھ چل رہی ہے اونٹنی، تو ان کو بھی دل میں خوشی ہونے لگی کہ کتنا مبارک بچہ ہے، کتنا پیارا بچہ ہے، اور کتنا اچھا بچہ ہے۔ اس بچے کو جیسے ہی
ہی اونٹنی پر بٹھایا اور اونٹنی تیزی کے ساتھ چلنے لگی، اور ایسا تیز تیز چلنے لگی کہ وہاں سے چلتے چلتے آگے بڑھی، اور آگے بڑھتے گئی، پھر وہاں پر دیکھا کہ قافلہ ہے دور پر، ان قافلے والوں نے پلٹ کر دیکھا، اور اس میں سے کسی نے کہا کہ دیکھو کوئی قافلہ آ رہا ہے، کوئی تیز رفتار سواری وہاں سے آ رہی ہے۔ چنانچہ سامنے والے قافلے والے پلٹ کر دیکھ رہے تھے، پیچھے سے پلٹ کر مڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت دائی حلیمہ قریب آئی، وہ سب پوچھنے لگی کیا دائی حلیمہ یہ وہی اونٹنی ہے جو طائف سے چلی تھی اور ہمارے ساتھ نکلے تھے اور دیر سے تم مکے میں پہنچے تھے کمزور اونٹنی کی وجہ سے؟ تو حضرت دائی حلیمہ نے کہا ہاں یہ وہی اونٹنی ہے، لیکن اونٹ پر جو سوار ہے وہ بڑا ہی مبارک سوار ہے، اور اس پر جس کو سوار کرایا گیا وہ بڑا ہی بابرکت ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر طاقت آ گئی، وہ بات چیت ادھوری ہی رہی، ان کی اونٹنی آگے بڑھ گئی، قافلہ پیچھے ہو گیا۔ چنانچہ حضرت دائی حلیمہ وہاں سے لے کر گئی، لے کر جانے کے بعد اپنے پاس رکھنے لگی، اور ایسی اچھی پرورش کی، کبھی چھوڑ کر نہیں ہٹتے تھے۔ کبھی تو دائی حلیمہ قریب میں ہوتی، کبھی بچے قریب میں ہوتے، کبھی ان کے شوہر قریب میں ہوتے، الگ ان کو نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ایک سبق دیا تھا، کتابوں میں ایک بات خاص طور پہ لکھی ہوئی ہے۔ حضرت دائی حلیمہ کے اور ایک اولاد تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کا دودھ پیتے تھے، دوسرے طرف کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں کو کسی بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس کو زیادہ خیال رکھتی ہے۔ حضرت دائی حلیمہ چاہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف کا دودھ پئیں، لیکن سرکار دو جہاں سرور کون و مکہ تاجدار انبیاء جو آگے چل کر امت کو سبق دینا تھا، انصاف کا سبق دینا تھا، انصاف والا پیغام دینا تھا، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے بتایا کہ ایک طرف کا دودھ تو میرا حق ہے، دوسرے طرف کا دودھ میرے بھائی کا حق ہے۔ آپ نے پیا نہیں اس کو، تو چھوٹے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان سے ظاہر فرما رہے ہیں کہ ان کا حق کیا ہے، وہ حق بتایا جا رہا ہے، لیکن آج ہم لوگ حق مارنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ بڑا بھائی ہے چھوٹے بھائی کا حق دبا رہا ہے، اور مالدار ہے تو غریب کو اور غریب کرتا چلا جا رہا ہے، ذی اثر ہے تو کمزور کو دباتا چلا جا رہا ہے، اور ایسا آدمی جس کا پاور ہے تو اپنے ماتحتین کو دباتا جا رہا ہے۔ یہ ذرا بھی نہیں سوچ رہا ہے کہ یہ دنیا ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، قبر کے گڑھے میں جانا ہے، وہاں پر انصاف کا ترازو ہوگا، انصاف دلایا جائے گا، وہ حق جو حق والے کو حق دیا جائے گا، اور جس نے ظلم کیا ہے ظلم کے بدلے میں وہاں پر اس کو بدلہ دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، اور یہاں تک کہ اس کے نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی، اور اس کے باوجود بھی ظلم اور زیادہ کیا ہے تو مظلوم کے گناہ اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے، ایسا وہاں پر انصاف کیا جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، آپ کو بھوک لگتی تو آپ روتے تھے، آ کر دودھ پلاتی تھی وہ۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ روتے تھے تو لوگ یعنی دائی حلیمہ بھاگ کر جاتی تھی، تو چھوٹا سا بچہ ہاتھ ہلا کر کھیلتا ہے، پیر ہلا کر کھیلتا ہے، چھوٹے سے بچے کے اوپر جو کپڑا اڑا کر رکھا جاتا ہے اس کپڑے کے ہٹنے کی وجہ سے آپ کا جب بمبی سے نیچے کا حصہ اور جو گھٹنے سے اوپر کا حصہ جس کو ستر عورت کہا جاتا ہے وہ حصہ کھل جاتا تھا تو آپ رونے لگتے تھے۔ حضرت دائی حلیمہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سے ذرا سا کپڑا نیچے ہٹتا ہے تو سرکار دو جہاں میرا پیارا چھوٹا سا ننھا سا بچہ محمد روتا ہے، چنانچہ وہ جاتی تھی، جا کر کپڑے کو صحیح کر کر آ جاتی تھی اور رونا بند کر دیتے تھے۔ اور آج ان کا نام لینے والے، آج ان کے چاہنے والے، کہنے والے کہ فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کہنے والے کہ میرے جان لکا مالی فدا لکا جانی فدا، میرا مال آپ پر فدا، جان فدا، کہنے والے چڈیاں پہن کر پھر رہے ہیں، سطر دکھاتے پھر رہے ہیں۔ عورتیں ہیں تو عورتیں ایسا لباس پہن رہی ہے جس کا پہننے پر
گناہ ہے، جائز نہیں ہے وہ لباس، ایسا لباس پہن کر پھر رہی ہے اور دعوے ہیں سرکار دو جہاں سے محبت کے۔ سرکار کا عمل یہ ہے کہ ذرا سا کپڑا ہٹ گیا آپ رونے لگے، اور دائی حلیمہ آئی اور آ کر کپڑے کو صحیح کر دیا تو آپ نے رونا بند کر دیا۔ یہ پیغام آپ نے چھوٹے جب دیا، جبکہ شیر خارگی کا زمانہ ہے، دودھ پینے کا زمانہ ہے، اس زمانے میں آپ نے پیغام دیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا اور بڑے ہونے لگے، اور گھر میں کیا ہوا، وہاں پر بکریاں لاغر قسم کی تھی، اور گھر میں کمزور بکریاں تھیں، ماشاءاللہ صحت مند ہو گئی، گھر میں برکتیں آنے لگی، اور ان کی جو کمزوری تھی مالی اعتبار سے غربت دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی، اور جہاں پر حضرت دائی حلیمہ کی بکریاں چر کر شام میں واپس آتی تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے، لوگ دیکھ کر کہتے کہ اپنے چرواہوں سے جاؤ، جا کر دائی حلیمہ کی بکریاں جہاں پر چرتی ہیں اپنی بکریوں کو بھی وہاں پر چراؤ، تاکہ جب شام میں آ جائیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں، تن دودھ سے لبریز ہوں، تھنوں میں دودھ آیا ہوا ہو، اس جگہ پر جا کر چراؤ۔ لیکن انہیں پتہ نہیں تھا یہ چرنے کی وجہ سے پیٹ نہیں بھر رہے تھے، لیکن اور ان کے تھنوں میں دودھ اس وجہ سے نہیں آ رہا تھا کہ وہاں پر زیادہ کھا لیا، بلکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ سرکار دو جہاں کی برکت کی وجہ سے وہ برکتیں ظاہر ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ان کے بھائی نے اپنے ماں سے کہا میں محمد کو ساتھ میں لے جاتا ہوں، اور قریب ہی علاقہ تھا وہ، وہاں جا کر بکریاں چرا رہے تھے تو بچے کو وہاں سلا دیا۔ اب سلانے کے بعد بکریاں نے دیکھ لیا ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، اور اثرات مرتب ہوتے ہیں دوست اور بزرگوں، نیک آدمی کے اثر لوگوں پر پڑتا ہے۔ جس طرح سے کہیں سمندر ہو، آپ اس کے بازو سے گزریں تو اس کی ٹھنڈک جیسے محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پر کوئی دریا ہے جس کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، ویسے ہی نیک اللہ والوں کی ٹھنڈکیں محسوس ہونے لگتی ہیں، برکتیں محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اور سرکار دو جہاں تو کون تھے؟ امام الانبیاء والمرسلین تھے، اور اس کائنات میں آپ سے بڑا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لٹا دیا جاتا، بکریوں نے محسوس کر لیا کہ بچہ معمولی نہیں ہے، چنانچہ بکریاں وہاں اس کا حال یہ تھا کہ بکریاں جلدی جلدی چر کر آتی اور آ کر اس بچے کے اطراف میں بیٹھ کر ٹکٹکی باندھے اس چہرے کو دیکھا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بچے نے اصرار کیا کہ میں بچے کو لے کر جانا چاہتا ہوں، تو منع کیا کہ بھئی مت لے جاؤ، اچھا نہیں ہے لے جانا بار بار اس طرح سے۔ تو رونے لگے، دائی حلیمہ کے لڑکے رونے لگے، پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ جب بچے کو میں لے کر جاتا ہوں تو مجھے بکریوں کے پیچھے زیادہ دوڑنا بھاگنا نہیں پڑتا، بکریاں آرام سے چر لیتی ہیں، چرنے کے بعد وہ آ کر اس چھوٹے سے ننھے سے بچے کو دیکھتے ہوئے حلقہ بنا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ سرکار دو جہاں سرور کون و مکا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ظاہر ہونے لگی۔ اتنی مرتبہ آپ کا تذکرہ ہوا، اور بیٹھے ہوئے گنگے لوگ ہیں سامنے، کبھی کسی نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا۔ کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ کہیے زور سے صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب حضور کا نام آئے تو درود پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیجئے، تاکہ برکتیں رحمتیں ہم پر بھی آئیں۔ خالی سننے سے کام نہیں چلتا، دعوے سے کام نہیں چلتا، جب سرکار کا نام آئے تو کہیے زور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے ہونے لگے، اور بڑے ہونے کے بعد اور بہت سے واقعات پیش آتے گئے، اور یہ یعنی آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، وہ بھی واقعہ ہے۔ اللہ نے موقع دیا تو اگلے جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایسا مبارک تذکرہ ہے، اگر اس کے لیے گھنٹوں درکار ہو تو بھی جو سے ختم نہیں ہوتا۔ یہ مختصر سے وقت میں اس کو نہیں عرض کیا جا سکتا۔
لیکن چند باتیں جو بھی آئیں وہ خیر سے خالی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جس طرح بھی کیا جائے اس میں خیر ہی خیر ہے، ثواب ہے اس میں۔ اور یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں عہد کریں، ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں گے، سنت والی زندگی گزاریں گے، چہرہ نورانی بنائیں گے، لباس سنت والا پہنیں گے، انگریزوں والا لباس نہیں پہنیں گے، چہرہ انگریزوں، یہودیوں اور غیروں ویسا نہیں بنائیں گے، بلکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا چہرہ تھا، چہرے انور، ویسا اپنا چہرہ بنائیں گے۔ ان کو چاہنے والے صحابہ کا جو چہرہ تھا اس جیسا اپنا چہرہ بنائیں گے، اپنی زندگی سنت والی زندگی بنائیں گے۔ اس کا عہد کریے اس مہینے کے اندر، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آج جو تاریخ ہے وہ تاریخ کے حساب سے آج آپ کو 10 تاریخ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، بہرحال جو بھی ہے اتنا طے ہے کہ پیر کا دن تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے، اور آپ کے نام پر ڈی جے بجانا، ناچنا، رقص کرنا، ڈانس کرنا یہ حرام ہے، حرام، ناجائز ہے۔ حضور کو آپ یہ حرکتیں کر کے خوش نہیں کر رہے ہیں، ناراض کر رہے ہیں، بڑے بڑے مائک لگا کر لوگوں کی نیندیں حرام کر رہے ہیں۔ یہ کام ہمارا نہیں ہے، امت مسلمہ کا کام نہیں ہے۔ یہ سرکار کو اگر پتہ چل جائے تو سرکار ناراض ہو جائیں کہ میرے چاہنے والے میرے نام پر لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ یہ کہاں کا دین ہے، کہاں کا اسلام ہے؟ حضور کی کہاں تعلیم ہے یہ کہ دوسرے کو تکلیف پہنچاؤ؟ سرکار دو جہاں تو راستے سے کانٹا اگر ہے تو اس کو ہٹایا کرتے تھے۔ سرکار دو جہاں کسی کا سامان رکھا ہوا ہے تو اپنے سر پر رکھ کر لے جا کر اس کے گھر کو پہنچاتے تھے۔ اگر کوئی دکھی ہے تو وہاں جا کر اس کی ڈھارس بناتے تھے، کوئی بھوکا ہے تو بھوکے کو کھلاتے تھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے گھر جا کر بیمار پرسی کیا کرتے تھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد کرتے تھے، یتیموں کی مدد کرتے تھے، بیواؤں کی مدد کرتے تھے۔ یہ سرکار کا طریقہ ہے۔ آج ان کے نام پر ہم گانا بجائیں، ناچیں، ڈانس کریں، جو چاہے کرتے پھریں اور بڑے بڑے جلوس نکال کر لوگوں کو تکلیف دے، یہ عمل سرکار کا نہیں ہے دوستو بزرگوں۔ اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ سرکار سے محبت کا ثبوت دیجئے، لیکن ہوش کے ساتھ دیجئے، جوش کے ساتھ دیجئے، مگر ہوش کے ساتھ دیجئے۔ جوش میں آپ ہوش نہ کھوئیے، جوش بھی ہو، ہوش بھی ہو، اور ہوش کھو دینا یہ امت مسلمہ کا کام نہیں ہے۔ امت مسلمہ کا کام تو یہ ہے کہ سرکار کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ ہے، بڑھیا راستے میں کھڑی ہوئی ہے، پوچھا کہ اماں جان کہاں جانا چاہتی ہے؟ تو کہا کہ بیٹا یہاں پر ایک محمد نام کا آدمی ہے، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بے ایمان بنا رہا ہے، سب کو کہتا ہے کہ کلمہ پڑھ لو، اللہ کی مانو، ہمیں پرانے جو معبود ہیں ان معبودوں سے نکال کر ایک اللہ کوئی ہے وہ اللہ کی طرف لگانا چاہتا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے مجھے پتہ چلا تو میرے بچے سب چلے گئے اور میں بھی فلاں جگہ منتقل ہونے کے لیے جا رہی ہوں تاکہ اس کے چنگل میں نہ پھنسوں، اس کے ہاتھ نہ لگوں، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ تو کہا اماں جان آپ کو کہاں جانا ہے؟ کہا فلاں جگہ۔ یہاں کیوں کھڑی ہے؟ میرا بیٹا پہلے جا چکا ہے، یہ سامان زیادہ ہے۔ تو کہا کہ اماں جان میرے سر پر رکھ دو، سر پر رکھے تو لے کر جا رہے ہیں۔ راستے میں نصیحتیں کر رہی ہے، کہتی ہے دیکھو بیٹا تم بڑے اچھے ہو لیکن کبھی محمد کے چنگل میں نہیں پھنسنا، اگر وہ آ جائے تو جان چھڑا کر بھاگ جانا، اور یہ کبھی بھی اس کے قریب نہیں جانا، اگر وہ تمہیں بہکانا چاہے تو نہیں بھٹکنا، نہیں بہکنا۔ یہ کہتی ہوئی راستے میں نصیحتیں کرتی جا رہی ہے، اور جاتے جاتے کافی دور چلے گئے، وہاں پر کہا بیٹا یہ میرا مکان ہے، یہاں سامان رکھ دو۔ سامان رکھ کر جانے لگے تو کہا بیٹا تم اتنے اچھے ہو، اتنے اخلاق والے ہو، اتنے کردار والے ہو، اور تم نے میرا ساتھ دیا اور میرا اتنا وزنی سامان اٹھا کر یہاں تک پہنچایا، بیٹا جاتے جاتے اپنا نام تو بتاؤ، بیٹا اپنا نام تو بتاؤ۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا
کہ اماں جان اگر میرا نام بتاؤں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی، تو کہا کہ اے بیٹا آپ اتنے اچھے ہو، نام اگر بتاؤں گا تو تمہیں تکلیف، مجھے تکلیف کیسے ہوگی، مجھے تو خوشی ہوگی۔ کہا نہ تکلیف ہوگی آپ کو، کہا نہیں مجھے خوشی ہوگی۔ تو اس کے بعد کہا کہ اماں جان جو آپ محمد کا جو تذکرہ کر رہی تھی، کہ آپ اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ اس کے چنگل میں نہ پھنسنا، وہ تذکرہ کر جس کا ہو رہا تھا، جو پیغام لا کر لوگوں کو پہنچا رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی کے سامنے اپنے جبی کے اوٹے کو، اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، وہ محمد جس کو لوگ کہتے ہیں وہ میں ہی ہوں۔ کہا یہ کہنا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بیٹا تم ہو؟ کہا ہاں میں ہوں اماں جان۔ کہا اگر بیٹا تم ہو تو تم جیسا بچہ، تم جیسا نوجوان جھوٹا نہیں ہو سکتا، بیٹا ہاں مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دو۔ یہ ہے اخلاق، کردار، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچنا، لوگوں کو راحت پہنچانا، یہ میرے سرکار کا طریقہ ہے، میرے سرکار کا عمل ہے، اور سرکار کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے دوسرے کو تکلیف پہنچانا یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔